نصیب القادری کو بھی ہلکے میں مت لینا، کہتا ہے تو حق کہتا ہے اور بتاگے تو حق کہتا ہے، سینہ تان کر کے اور سینے پہ چڑھ کر کے بولتا ہے کہ جو شریعت کی بات سے ٹکرائے گا سب سے پہلے یاد رکھو اے نوجوانوں، آج ضرورت ہے ہمیں اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کے راستے پر گامزن کریں، ورنہ ہماری عادت یہ بتا رہی ہے، ہمارا ماحول یہ بتا رہا ہے، ہمارے معاشرہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم جو ہے نہیں سدھرے تو ہماری موت کبھی جو ہے ٹرین کے نیچے کٹنے سے ہوگی، تو کبھی ایکسیڈنٹ کی شکل میں ہوگی، تو کبھی جو ہے کسی حادثات کی شکل میں ہوگی، تو کبھی جو ہے کسی قتل کے شکل میں ہوگی۔ یہ ایسے حالات بتا رہے ہیں کہ تمہارا معاملہ ایسا ہو سکتا ہے، لہٰذا ہمیں ان سے بچنا ہے، اور اگر نہیں بچو گے تو کل یاد رکھو جو آنے والا کل ہے نا، تمہاری عادتیں اگر حرام کی ہوگی تمہارے پیٹ میں حرام جائے گا اور تم حرام کھاتے رہو گے، حلال کی پہچان نہیں کرو گے، حرام اپنے جسم میں ڈالو گے، چوری کرو گے، ڈکیٹی کرو گے۔ یاد رکھو چوری کر کر کسی کا مال ہڑپ کر لینا، کسی کا مال چرا لینا، یہ کوئی ایسا ویسا گناہ نہیں ہے، بلکہ ایسا گناہ ہے کہ جس وقت تم چوری کر رہے ہو اور کہیں خدا نہ خواستہ جس کی چوری تم نے کی ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے کہ اے میرے مولا یہ میری بڑی محنت کی کمائی ہوئی روٹی روزی تھی اور جس نے اس کو چرائی ہے مولا اسے تو ہلاک کر دے، تو ہو سکتا ہے کہ رب اس کی دعا کو قبول کر لے اور کل تمہارا خاتمہ کہیں جا کر کے ایکسیڈنٹ میں ٹرک کی ٹائر کے نیچے نہ ہو جائے۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ بددعا کا اثر ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو اے نوجوانوں، اے سننے والوں مومنوں، سنو، تم کسی مسلمان کی جو ہے دولت کو، کسی مسلمان کے مال کو چرا کر کے عیش مت کرنا، اپنے عیش کا سامان پر بنانا، اس کی بددعا تمہیں ضرور لگے گی۔ تم کیا سمجھتے ہو چھوٹ جاؤ گے اور بچ جاؤ گے؟ ارے کل تمہارا آئے گا، تم نے اس کی دولت کو چھینا تھا، لوٹا تھا، چوری کی تھی، اس کو ستایا تھا۔ اللہ کے پاس میں انصاف ہے اور سب سے بڑا انصاف کرنے والا پروردگار ہے، اس سے بڑا کوئی اور انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ جب وہ شخص جس کی تم نے زبردستی چوری کی ہے وہ غریب تھا اور تم نے اسے لاچار کر دیا تھا، جب اس کے دل سے بددعا نکلتی ہے تو وہ بددعا اثر رکھتی ہے۔ اور یاد رکھنا آج تم نے یہ کام کیا ہے اور بعد میں داڑھی رکھ کر کے ٹوپی پہن کر کے نمازی بن گئے ہو تو تم سمجھ لینا چاہیے کہ تم نے جو گھنونا کام پہلے کیا تھا اس سے تم بچنے والے نہیں ہو، وہ اس کا جواب تمہیں ضرور دینا ہوگا۔ اگر وقت پڑے تو تمہاری زندگی میں بھی تمہارے سامنے کبھی وہ آ سکتا ہے۔ آج کل جو ہے لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ دنیا کچھ ہی نہیں ہے، آخرت بھی کچھ ہی نہیں ہے، جو چاہے دل میں آئے شوق کرے، جیسا کرنا چاہے ویسا کرے۔ تو آج کہیں لٹیرے بن کر کے بیٹھے ہیں، تو کہیں شرابی بن کر کے بیٹھے ہیں، تو کہیں حرام خور بن کر کے بیٹھے ہیں، کہیں حرام خوری کر رہے ہیں۔ اے تو اے نوجوانوں، اس سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سدھرے گا نہیں، بلکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دن بدن خسارے میں جائے گا، اور پھر تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے تمہارے گناہوں کی سبب اللہ ایسا تم پر ظالم بادشاہ مقرر کرے گا کہ تمہیں سانس تک کو لینے نہیں دے گا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تم جو گناہ کر رہے ہو تو یہ تمہارے گناہ ڈھک جائے گے اور تم جو ہے بڑے معاملات سے بچ جاؤ گے؟ یاد رکھو آج مودی ہے، کل یوگی ہوگا، آنے والا وقت میں اور کوئی ہوگا، اور وہ ایسا چیندے گا، ایسا تم کو سبق سکھائے گا کہ تم کو جو ہے تو سانس لینے کا بھی موقع نہیں دے گا۔ ہاں، یہ تمہارے گناہوں کی سبب ہے، سب تمہاری گناہوں کی وجہ ہے۔ تم جو گناہ کر رہے ہو نا، کسی کی ماں بہن پر نظر ڈالتے ہو، بے پردگی کرتے ہو، کسی ماں بہن کو جو ہے عزت سے نہیں دیکھتے ہو، کسی بھی بہن پر، کسی بھی ماں پر بری نگاہ ڈالتے ہو، کسی کی بھی بیٹی پر بری نگاہ ڈالتے ہو، کسی بھی بیٹی کے ساتھ میں غلط کام کرتے ہو، یاد رکھنا کہ آج تم کر رہے ہو، کل تمہاری بیٹی کے ساتھ میں کوئی اور غلط نگاہ ڈالے گا اور غلط کام کرے گا، یہ سزا ہے اس کی۔ اور یہ معاملہ چلتا رہا، تم جو ہے شراب کے عادی بن جاؤ گے، حرام کے عادی بن جاؤ گے، چوری کرو گے، ڈکیٹی کرو گے، ناچ گانا کرو گے، باجے بجاؤ گے، اس کی کمائی کھاؤ گے۔ یاد رکھنا آج مودی ہے، کل یوگی ہوگا، پھر اور کوئی ہوگا، اور وہ ایسا ہوگا کہ تم کو وہ سبق سکھائے گا کہ تمہاری روح بھی کانپ اٹھیں گی۔
دیکھو ذرا جا کر کہ کیا حال کر رہے ہیں. تو ان کا ایک ابھی کوئی میلہ آیا ہے تو اس میں انہوں نے مسلمانوں کی چھاؤں تک پڑنے نہیں دی. میلہ جب لگتا تھا ہندوستان میں، کوئی بھی میلہ ہو کسی بھی سماج کا ہو، تو کافر اس میں آتے تھے، مسلمان اس میں جاتے تھے، اپنا کاروبار کرتے تھے. لیکن آج دیکھو حالات کہ انہوں نے ایسی پابندی لگائی ہے کہ مسلمان کی چھاؤں تک وہ جو ہے برداشت نہیں کر رہے. کیا وجہ ہے یہ؟ وجہ یہی ہے، یہ ہمارے گناہوں کا جو ہے سبب ہے. یہ ہماری گناہوں کی وجہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آنے تک نہیں دے رہے، پھٹکنے تک نہیں دے رہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل وہ اپنے قریب بھی نہ آنے دیں اور تمہیں اپنے بازو میں بھی کھڑے رہنا نہیں. یہ ہو سکتا ہے، یہ آنے والا وقت ہے. اگر تم نہیں سنبھلو گے، لہذا اے نوجوانوں تم اپنے آپ کو سنبھالو. تم یہ مت سمجھ لینا کہ تم دنیا میں ہو تو سب کچھ دنیا ہی میں ہے، بلکہ تمہارے لیے آخرت بھی رکھی گئی ہے، آخرت تمہارے لیے ہے. لہذا دنیا میں اگر گناہ کر رہے ہو تو سمجھ لو، سمجھ جاؤ، چھوڑ دو گناہ کو، توبہ کر لو اپنے رب سے. تمہارے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تمہارے ماں باپ بھی رکھے ہیں، تمہاری اولاد بھی رکھی ہے اور تمہاری بیٹیاں بھی رکھی ہے. اگر تم کسی کی بیٹی کے ساتھ میں غلط کام کرو گے، کسی کے گھر کا چراؤ گے، کسی کا مال ہڑپو گے، کسی کو ستاؤ گے، تو کل وقت آنے والا ہے کہ وہ معاملہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. کل تمہاری بیٹی جا کر کسی غیر کے ساتھ میں جو ہے غلط کام کرے گی. یہ اصول ہے، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے. تم اگر کسی کا مال ہڑپ کرو گے، کل تمہارا مال ہڑپا جائے گا. کوئی اور اس کی شکل ہوگی اور جو ہے ہو سکتا ہے کہ جس ہاتھ سے تم نے چوری کی ہے، کل کہیں ہاتھ وہ تمہارا ایکسیڈنٹ کے اندر کٹ نہ جائے اور تم کھانے کے لیے محتاج ہو جاؤ. شکلیں بدل جاتی ہے بدلنے کی. جس ہاتھ سے تم نے چرایا ہے، کل وہ ہاتھ تمہارا افائج ہو سکتا ہے کہ تمہیں کھانے کی توفیق نہیں مل سکتی. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. لہذا یاد رکھو اے نوجوانوں، اپنے آپ کو سنبھالو اور برائی سے بچو اور بے پردگی سے بچو. اور یہ جو تمہارے کام ہیں، گناہوں کی چوری چپٹی، یہ شراب خوری، یہ حرام خوری، یہ سب اس سے باز آؤ، ورنہ کل محشر میں تمہیں جواب تو دینا ہی ہوگا، لیکن اس دنیا میں بھی تمہیں اس کا جو ہے خمیازہ بھگتنا ہوگا. لہذا بچتے رہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، نمازوں کی اپنی پابندی کرو، اپنے آپ کو سدھارو، تو انشاءاللہ کل تمہارا اچھا ہوگا، ورنہ کل بھی تمہارا وہی بیکار ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.